السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے ان اسماء معربہ کی بحث پیش کی گئی تھی جو اپنے ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے رباعی یا خماسی ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی تصغیر لائی جاتی ہے تو اس کی تصغیر ثلاثی کے اوزان پر لائے جاتے ہیں۔ ثلاثی کی جو تصغیر لائی جاتی ہے اسی طرح ان اسماء کی بھی تصغیر لائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقیقتاً اپنے اصول کے اعتبار سے ثلاثی ہوا کرتے ہیں، اور وہ 5 طرح کے اسماء تھے۔ آج کے اس درس میں ہم جس عنوان کو لے کر کے حاضر خدمت ہے وہ کچھ گزشتہ عنوان یا گزشتہ بحث سے ہی متعلق یا انہی بحث کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ آج ان اسماء پر بحث کی جائے گی جن اسماء کی تصغیر رباعی کی تصغیر کی طرح تصغیر لاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے، اپنے ظاہری شکل کے اعتبار سے اور وہ تعداد حروف کے اعتبار سے یا تو خماسی ہوا کرتے ہیں یا پھر سداسی، یعنی اس میں یا تو 5 حروف ہوا کرتے ہیں یا 6 یا پھر اس سے بھی زائد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کی تصغیر لائی جاتی ہے تو رباعی کی جو وزن ہے اسی وزن کے اوپر اس کی تصغیر لاتے ہیں، یعنی فعیل کے وزن پر، اور وہ اسماء کئی طرح کے ہیں، بلکہ یہ کہہ لوں کہ وہ 4 طرح کے اسماء ہیں جن کی تصغیر گرچہ وہ ظاہری طور پر خماسی یا سداسی ہو، رباعی کے وزن پر لائی جائے گی۔ نمبر 1 وہ اسماء جن کے آخر میں تائے تانیث لگا ہوا ہو۔ نمبر 2 وہ اسماء جن کے 4 احرف کے بعد الف ممدودہ لگائے ہوئے ہوں۔ نمبر 3 وہ اسماء جس کے آخر میں یائے نصب مربوط ہو۔ نمبر 4 وہ اسماء جن کے آخر میں الف و نون زائدہ تان ہو۔ یہ 4 طرح کے اسماء ہیں کہ اگر ہم اس کی تصغیر لائیں گے تو رباعی کے اوزن پر ہی لائیں گے، اگر وہ حقیقتاً رباعی الوصول ہو تو مؤلف رحمہ اللہ انہی 4 اسماء کے امثلہ کو ذکر کرتے ہوئے، جیسا کہ ان کا منہج رہا ہے، جیسا کہ ان کا اسلوب رہا ہے، پہلے مثالوں کو بیان کرتے ہیں۔ امثلہ ہے قنطرۃ، محبرۃ۔ قنطرۃ، اگر آپ ان کے تعداد حروف کو جاننا چاہو یا ان کے حروف کو گننا چاہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے 4 احرف کے بعد تائے تانیث لگا ہوا ہے، یعنی قاف، نون، قا اور را کے بعد تائے تانیث لگا ہوا ہے جو 5ویں نمبر پہ ہیں، حالانکہ اس کی تصغیر رباعی کے وزن پر یعنی فعیل کے وزن پر قنیطرۃ لائی گئی ہے۔ سیم ایسا ہی کچھ محبرۃ میں بھی کیا گیا ہے اور اس کی تصغیر بھی محیبرۃ لائی گئی ہے۔
نمبر 2 مغربی اور جعفری۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں یا نصب لگا ہوا ہے، اور یا نصب جو ہے وہ 4 احرف کے بعد ہے، یعنی مغربی میں میم، غین، را، با کے بعد، اور جعفری میں جیم، عین، فا، را کے بعد یا نصب۔ یا نصب کے بارے میں آئندہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم آپ کو یہی بتا کر آگے بڑھنا چاہیں گے کہ یا نصب وہ ہے، یعنی کسی اسم کے آخر میں یا مشدد اس طور پر بڑھا دینا کہ کسی کو اس چیز کی طرف نسبت کی جائے۔ جیسے مغربی، اگر مغرب کے آخر میں یا مشدد بڑھا دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے رہنے والے۔ جیسے ہند ہے، یعنی ہندوستان، جس کو عربی میں الہند کہتے ہیں، اگر ہم ہندوستان کی کسی کی طرف کسی کی نسبت کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے ہندی، یعنی ہندوستانی۔ تو یہاں چونکہ آخر میں یا نصب لگا ہوا ہے، اس لیے مغربی اور جعفری کی بھی تذکیر مغربی اور جعفری لائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اربعاء و قرفصاء۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ 4 احرف کے بعد اگر الف ممدودہ ہو تو بھی اس کی تصغیر رباعی کے اوزان پر ہی لائیں گے، ویسے ہی یہاں اربعاء اور قرفصاء میں اربعاء اور قرفصاء تصغیر لائی گئی ہے۔ اب آخر میں الف و نون زائدتان کی بات ہے، اور اس کی 2 مثالیں ہیں، یعنی دیدبان اور زعفران۔ اس کے بھی دونوں مثالوں میں آخر میں 4 احرف کے بعد چونکہ الف و نون زائدتان ہے، اس لیے اس کی بھی تصغیر رباعی کے وزن پر دعائی دیبان، اسی طرح زعفران لائی گئی ہے۔ اب ان امثلہ پر مؤلف رحمہ اللہ اپنے اعتبار سے بحث کرتے ہوئے اس کی تفصیل یوں ذکر کرتے ہیں، یا ان امثلہ کو یوں سمجھاتے ہیں جو کتاب میں اس طرح کچھ بیان ہے۔ البحث، یعنی ان گزشتہ امثلہ پر بحث۔ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اذا عددت احروف الاسماء المکبرۃ فی الامثلۃ السابقہ، کہ جب آپ اسماء مکبرہ سابقہ میں احروف کو گننا چاہو، اسماء مکبرہ یعنی قنطرۃ، محبرۃ، مغربی، جعفری، اربعاء، قرفصاء، دیدبان، زعفران، بلکہ ایک جملے میں یہ کہوں کہ وہ اسماء جن کی تصغیر نہیں لائی گئی ہے اپنی حالت پر ہے، اگر ان کے احرف کو گننا چاہو، رأیت منہا ما ہوا علی 5 احرف، تو آپ کیا پاؤ گے؟ آپ یہ پاؤ گے کہ ان میں سے چند ایسے ہیں جو 5 احرف پر مشتمل ہیں، ومنہا ما ہوا علی 6، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 6 احرف پر مشتمل ہیں۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا صَرَفْتَ النَّظْرَ عَنِ الزَّوَائِدِ فِي آخِرِ كُلِّ كَلِمَةٍ، لیکن جب آپ غور و فکر کرتے ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دروس میں سے ایک درس میں نے رعا اور نظرہ کے معنی میں فرق بیان کیا تھا کہ نظرہ کا معنی غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں، تدبر کے ساتھ اگر کسی چیز کو دیکھیں گے تب آپ کو نظرہ استعمال کرنا پڑے گا، اور رعا میں یہ گہرائی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں بولے کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہوئے ان کے زوائد کو دیکھو، جو زوائد ان کلمات کے آخر میں ہیں، رأیت اسماء رباعیۃ، تو آپ پاؤ گے کہ یہ تمام کے تمام اسماء رباعی ہے۔ تستطيع تصغيرها بما علمته من القواعد، اور اس بنا پر تم اس کی طاقت رکھو گے یا تمہارے اندر یہ سوجھ بوجھ آ جائے گی
کہ تم اس کی تصغیر گزشتہ قواعد یعنی رباعی کے قواعد کے حساب سے لاؤ، اس لیے کہ وہ رباعی الاصول ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الزَّوَائِدِ الْمُتَطَرِّفَةَ، اور ان معروف و مشہور زوائد پر جب آپ غور کرو گے، رَأَيْتَ أَنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ 4 أحرف، تو آپ پاؤ گے کہ یہ تمام کے تمام زوائد 4 احرف کے بعد ہے۔ وَأَنَّهَا، اور وہ زوائد کیا ہے؟ تاء التانیث جیسے قنطرۃ اور محبرۃ میں ہے، او الف الممدودہ یا الف ممدودہ جیسے اربعاء اور قرفصاء میں ہے، او یا نصب یا یا نصب جیسے مغربی اور جعفری میں ہے، او الف والنون زائدتان یا الف ونون زائدتان جیسے دیدبان اور زعفران میں ہے۔ اب ان امثلہ پر بحث کرنے کے بعد مؤلف اپنے اسلوب اور اپنے منہج کو اختیار کرتے ہوئے آخر میں قواعد کو ذکر کر رہے ہیں کہ القاعدہ، اس میں ایک ہی قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ یصغر تصغیر الرباعی کل اسم لحقته بعد 4 احرف تاء التانیث او الفہ الممدودہ او یا النصب او الف والنون زائدتان، کہ رباعی کی طرح ہر اس اسم کی تصغیر لائی جائے گی جس کے 4 احرف کے بعد تاء تانیث ملے ہوئے ہو، یا الف ممدودہ ملے ہوئے ہو، یا یا نصب ملے ہوئے ہو، یا الف و نون زائدتان ہو۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں اسٹیشن آ گیا ہے اور اسٹیشن کا تقاضا ہے کہ وہاں گاڑی روکی جائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ان دروس کو سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور ہمارے لیے اس کو سعادت دارائن بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔